ڈاکٹر صاحب ہمارا آج کا پہلا سوال جو ہماری ٹیم نے منتخب کیا ہے وہ ہمیں بھیجا ہے عظمیٰ علی صاحبہ نے چکوال سے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر اپنے کام کے سلسلے میں اکثر اندرون ملک اور بیرون ملک دوروں پر جاتے رہتے ہیں۔ وہ اکثر ہوائی سفر ہی زیادہ تر کرتے ہیں۔ اب سفر چاہے ہوائی ہوں یا زمینی یا بحری سفر ہوں، سفر تو سفر ہی ہوتے ہیں۔ دل میں کھٹکا سا لگا رہتا ہے کہ کہیں ان کے ساتھ کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے۔ اللہ میرے شوہر کو باخیر و عافیت اپنے گھر واپس آنے کی توفیق دے، آمین۔ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب کوئی سفر پر جا رہا ہو تو اس کو رخصت کرنے کی کون سی ایسی دعائیں ہیں جو مانگی جانی چاہیے، جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک نے ہمیں بتائی ہوں۔ سواری پر بیٹھ کر پڑھی جانے والی دعا کے علاوہ ایسی کون سی دعا پڑھنی چاہیے جو حفاظت اور کامیابی کے لیے ہو، اور سفر کے دوران بھی کون سے ذکر اذکار کرنے چاہیے، وہ بھی ہمیں بتا دیجیے۔ میں اپنے شوہر کو بھی یہی دعائیں پڑھنے کی تلقین کروں گی، شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، سفر ہم سب کی زندگیوں کا ایک لازمی جزو ہے، اس پہ آپ کی رہنمائی ہمیں یقیناً چاہیے ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عمران صاحب، ویلکم صاحب۔ اور اپنی اس بہنا کا بھی میں شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا بے شک۔ اور اللہ رسول کے احکامات کی روشنی میں رہنمائی کی طلبگار ہوئیں۔ یہ بہت اہم اور بنیادی سوال اس اعتبار سے ہے کہ سفر ہر بندے کو درپیش ہے، بے شک۔ بلکہ انسان دنیا میں ایک سرکار نے فرمایا کہ مسافر کی طرح۔ بے شک۔ کسی شاعر نے بھی اس کے اوپر ایک اپنے انداز میں گفتگو کی کہ انسان جو ہے آئی حیات آئے قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ ہر نفس ہے عمر گزشتہ کی میت فانی، ہر نفس ہے عمر گزشتہ کی میت فانی، کہ زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا۔ وہ سر بہادر شاہ ظفر صاحب کا شعر بھی ہے، عمر دراز مانگ کر لائے تھے جاتے، دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں۔ تو اس اعتبار سے سفر انسان کو درپیش ہے، دنیا میں بھی سفر ہے، پھر اس دنیا سے جو ابدی زندگی کی طرف سفر ہے جس کو انتقال کہتے ہیں، منتقل ہو جانا۔